ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، حضرات، اکابرین مختلف انداز سے اور خوبصورت انداز سے ختم نبوت اور ختم نبوت کے آغاز کے حوالے سے آپ سے تفصیلاً گفتگو فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی یقیناً ہمارے اکابرین موجود ہیں جو آپ کے سامنے اپنے ارشادات سے آپ لوگوں کو نوازیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ چند گزارشیں آپ کے سامنے اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کئی بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ختم نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور دفاع ختم نبوت کا کام کرنا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سعادت بھی ہے، اور در حقیقت دفاع ختم نبوت ہماری محتاج نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے ختم نبوت کا دفاع ہوگا، یہ ہے کہ ختم نبوت کے دفاع کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے ایمان کا دفاع ہوگا۔ باقی قادیانیت کے حوالے سے کیسے آئے، قادیانی نبی ہے، یہ مذہب ہے، دین ہے؟ نہ قادیانی مذہب ہے نہ دین ہے۔ قادیانیت انگریز کا خود کاشتہ ایک پودا اور ایک امت میں بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کو ایک خاص کام کے لیے، خاص چیز کے لیے چنا گیا، اور اس کے اندر وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، امت ان کی اس فتنے کا شکار بھی ہوئی، اور امت نے عملاً جہاد کا انکار بھی کیا، اور موجودہ وقت کے اندر بھی مختلف طریقوں سے فتنے پھیلا کر ہمیں راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایک بات انتہائی افسوس اور دکھ اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں سے قادیانیوں نے اپنے عمل کے ذریعے اس مسلمان کی زبان سے یہ جملہ لانے کے اوپر مجبور کیا ہے کہ کچھ بھی ہو، یہ مسلمان ہے، یہ داڑھی والا ہے، یہ دین والا ہے، اور اس کے پڑوس کے اندر جو قادیانی ہے کاروبار کرتا ہے لیکن وہ اس مسلمان سے اچھا ہے، یہ ہمارے ایمان کے اوپر حملہ ہے۔ یہ جملہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا جملہ ہے۔ ایک وہ مسلمان جو آقا علیہ السلام کا امتی ہے، اور اس کے سامنے ایک وہ مرتد جو پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت کا ڈاکو ہے، اس کے اوپر حملہ آور ہے، اور مسلمان ہو کر یہ بات کہے کہ وہ اس سے اچھا ہے، یہ جملہ ہمارے سامنے کاروباری تھوڑے سے منافع کی بنیاد پہ سامنے آتا ہے کہ قادیانی بھی کاروبار کر رہے ہیں، مسلمان بھی کاروبار کر رہے ہیں۔ قادیانیت کو جنہوں نے پھیلایا، جنہوں نے ان کے پودے کو کاشت کیا، وہ ان کی پشت پر کھڑے ہو کر اس کو سیراب کر رہے ہیں، اس کو پانی پہنچا رہے ہیں، اس کو طاقتور تن آور درخت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے پیچھے NGOs کھڑی ہیں۔ ایک چیز مارکیٹ کے اندر جا کے مسلمان خرید کر لاتا ہے 80 روپے کی، وہی چیز قادیانی بھی خرید کر لاتا ہے 80 روپے کی، اس کو پیچھے NGOs سپورٹ کرتی ہے کہ آپ یہ 80 والی چیز 78 روپے میں بیچ دیں، اور اوپر کا جو آپ کا گھاٹا ہے 2 روپے وہ بھی ہم پورا کریں گے، اس سے آگے کا منافع بھی ہم آپ کو دیں گے۔ اب ایک مسلمان گیا دکان کے اوپر سودا لینے کے لیے، تو قادیانی نے 80 والی چیز 82 والی چیز 78 میں دی، اور مسلمان مجبور ہے کہ جو اس نے 80 روپے میں خریدی ہے تو وہ 1 روپیہ تو اس کے ساتھ منافع 2 رکھے گا، وہ 82 میں دے رہا ہے، تو ہم بغیر سوچے سمجھے فوراً یہ بات کہہ دیں گے اس مسلمان سے تو یہ قادیانی اچھا ہے۔ قادیانی کو، مرتد کو مسلمان سے اچھا کہنا، پھر مسلمانیت کا دعویٰ کرنا، پھر یہ وہم و گمان میں رکھنا کہ ہم مسلمان ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان فتنوں کو، ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے۔ پھر ایک بڑا ظلم ہے، بڑا ستم ہے کہ ہم قادیانیت کے بائیکاٹ کی بات تو کرتے ہیں لیکن قادیانیت کی نشاندہی نہیں کرتے کہ ہم مسلمان قادیانیت کے بائیکاٹ کی بات کر کے اسی قادیانی کی دکان کے اوپر جا کے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قادیانی کی دکان ہے یا مسلمان کی دکان ہے۔ تو قادیانیت کے مصنوعات، قادیانیت کو نفع پہنچانا، قادیانیت کو فائدہ پہنچانا، جہاں اس سے اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے، وہاں ان کی نشاندہی بھی ضروری ہے کہ یہ چیز، یہ مقام، یہ جگہ، یہ دکان
یہ व्यापारी, یہ फला आदमी, ये कादियानी है, इससे अपने आप को बचाया जा सके। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल अर्ज करता हूँ कि हमारे शहर के अंदर एक शख्स है, उसका एक बाजू मजदूर है, रमान जनरल स्टोर उसकी दुकान का नाम है। शबाज मेडिकल की बैक साइड पे वो दुकान है कबीरवाला के अंदर। मैं 5 साल तक उसकी दुकान से सौदा लेता रहा, ये समझ करके ये मजदूर है, इस मजदूर का फायदा हो जाएगा। 5 साल के बाद मुझे पता चला कि ये कादियानियत की जड़ है, कादियानियत की बुनियाद है और बहुत बड़ा ये कादियानी है। और इसी के साथ हमारे शहर कबीरवाला के अंदर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 माह से उस नौसत से हमें निजात मिल चुकी है। अल फतह साइकिल वर्कर्स वाले वो कटर कादियानी और कादियानियत की बुनियाद थी। हमारे सारे मुसलमान उनके पास जाके उनको नफा पहुंचा रहे थे। इसके लिए मैं एक छोटी सी अर्ज अपने अकाबरीन की मौजूदगी के अंदर आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि हमें कादियानियत को नुकसान पहुंचाना है। हमने कादियानियत के नुकसान के पहुंचाने के रास्ते को इस्तेमाल करना है और कादियानियत से हमने अपनी जात के फायदे के लिए उनको नफा नहीं पहुंचाना। मिसाल के तौर पर चीजें जुज के तौर पे या अज्जा के तौर पे हराम नहीं होती, बाज चीजें मलकियत की बुनियाद पर भी हराम होती हैं और बाज जगह बाज मकामात ऐसे होते हैं जहां पर फतवे और मसले की बात नहीं होती, वहां पर गैरत और तकवे की बात का भी अमल दखल होता है। और खत्मे नबूवत के दिफा का काम करना, खत्मे नबूवत के दुश्मनों का रास्ता रोकना, ये गैरत का सवाल भी है, ईमान का सवाल भी है और मुसलमानियत का सवाल भी है कि हमारे किसी अमल के जरिए से उनको फायदा न पहुंचे। हम अरसे दराज से इस बात का, इस दर्द का इजहार करते हैं। बहुत से मौके, बहुत से हालात आए, हमने आवाज उठाई, आपने आवाज उठाई, लेकिन हम एक बड़े अजीब से दौर से गुजर रहे हैं। हम मुकम्मल इंसान की सूरत में नहीं है, हम इस वक्त शापर की सूरत में या रूढ़ी के तिनकों की शक्ल के अंदर मौजूद हैं कि हवा का रुख आया, हमें तिनकों की तरह उसने उड़ा दिया। हवा चलती रही, हम उड़ते रहे, हवा थम गई, जहां गिरे वहीं बेसकत बेताकत होके गिर गए। हम वो हवा के अंदर उड़ने वाले तिनके नहीं है, हम शापर नहीं है कि हमें हालात का रुख उड़ा के कहीं से कहीं लेके चला जाए। हालात उठे तो हम उठ के खड़े हो जाए। हमने बहुत से मौकों पर दुनिया कुफर की मसनूआत के बाइकाट की बात की है। कभी हुर्मत कुरान के हवाले से हम खड़े हुए हैं, कभी हुर्मत रसूल के हवाले से खड़े हुए हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद हम फिर उस मामले को भूल जाते हैं। ये कोई मसला था भी कि नहीं था। हमें इस चीज को मुस्तकिल मिजाजी के साथ लेकर चलने की जरूरत है और गैरत ईमानी के साथ चलने की जरूरत है और ऐसी ईमानी कफियत के इजहार की जरूरत है कि हमें आका अलैहिस्सलाम की जात से प्यार है, आका की खत्म नबूवत से प्यार है, आका की इज्जत से प्यार है, आका की हुर्मत से प्यार है और इतना प्यार है कि हम आका की इज्जत, आका की मोहब्बत, आका की हुर्मत के लिए अपने माँ बाप को भी भुला सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी भुला सकते हैं, अपनी जातियात को भी भुला सकते हैं। आज के इस दौर के अंदर मैं एक बात आप के सामने अर्ज करना चाहूंगा जो हमारे लिए बड़ी आइडियल है, एक नमूना है, एक ईमानी गैरत का इजहार है। फलस्तीन के अंदर गज़ा की बात हो रही थी, एक माँ को शक गुजरता है कि मेरा बेटा दुश्मन के साथ मिला हुआ है, वो माँ अपने बेटे की जासूसी करती है। ज़हनी एक वाकया है, लेकिन इस दर्द को बयान करने के लिए, सुनने के लिए ना अल्फाज सुनने के लिए है, ना कान सुन के उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ना उस दर्द की कैफियत को समझ सकते हैं। वो माँ ही जानती है वो दर्द की कैफियत क्या है, वो अंदाज क्या है, वो ईमानी गैरत क्या है। वो माँ अपने बेटे की जासूसी करती है, जब उसे कन्फर्म हो जाता है कि मेरा बेटा दुश्मन के साथ मिला हुआ है, वो मुजाहिदीन को इतला करके अपने घर में बुलाती है। जब मुजाहिदीन उसके घर में आते हैं, वो माँ उनके सामने मुखातिब होकर कहती है, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि ये मेरा बेटा दुश्मन के साथ मिला हुआ है। फलां जो ड्रोन हमला हुआ जिसके अंदर 3 मुसलमान शहीद हुए, 3 मुजाहिद शहीद हुए, उसके अंदर इसका हाथ था। ये कहने के बाद वो माँ कहती है, बेटा मेरा है, गद्दारी इसने की है, अब सजा भी इसे मैं दूंगी। वो एक मुजाहिद से गन पकड़कर अपने दूसरे बेटे के हाथ के अंदर पकड़ाती है
یہ تیرا بھائی ہے، اس نے غداری کی ہے، تو اسے اپنے ہاتھ سے گولی مار۔ وہ بیٹا اس اپنے بھائی کو گولی مارتا ہے، جب اس کی لاش زمین پہ گرتی ہے، وہ ماں عرش کی طرف چہرہ کر کے کہتی ہے ربا ہمیں اکثر سے پیار ہے، بیٹوں سے پیار نہیں ہے۔ یہ ایمانی غیرت ہے۔ جہاں ایمانی غیرت کا سوال آ جائے وہاں بیٹوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جہاں ایمانی غیرت کا سوال آ جائے پھر بھائی کو بھی رستے سے ہٹانا پڑتا ہے۔ آج ہم کن تعلقات کی بات کر رہے ہیں، کن رشتہ داریوں کی بات کر رہے ہیں، کن مفادات کی بات کر رہے ہیں، کن 2 ٹکے 3 ٹکوں کے اوپر جا کے اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اسی غزہ کے اندر ایک 5-6 سال کی بچی ہے، معصوم بچی ہے، ماں باپ شہید ہو چکے ہیں، لوارث ہے، چہرہ زخمی ہے، NGOs کے لوگ اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس کو جا کے اٹھاتے ہیں، اس کو کھلونے دیتے ہیں، اس کو کھانے کی چیزیں دیتے ہیں، پھر اس کو تسلی دے کر کہتے ہیں بیٹی آپ بڑی مشکل میں ہو، بڑی تکلیف میں ہو، آپ کا ماں باپ نہیں ہے، یہاں فاقے ہیں، آپ کے لیے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، آپ کے لیے کھیلنے کے لیے کھلونے نہیں ہیں، او بیٹی ہم آپ کو کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں لے جاتے ہیں، وہاں کھلونے بھی ملیں گی، کھیلنے کی چیزیں بھی ملیں گی، جھولے بھی ملیں گے۔ وہ بچی معصومیت کے ساتھ ایک سوال کرتی ہے کہ جہاں مجھے آپ لے کے جا رہے ہو کیا وہاں وہ جگہ بھی ہے جہاں ہمارے پیارے محبوب پیغمبر نے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی؟ وہ کہتے ہیں وہ جگہ تو نہیں ہے۔ وہ بچی معصومیت کے ساتھ کہتی ہے میں اس شہر اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتی جس شہر میں جس ملک میں ہمارے آقا نے نبیوں کی امامت کرائی تھی۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمانی کفیت ہے۔ آج کے دور کے اندر وہ لوگ ایک ایمان کی مثال بنے ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی اسی سطح پہ ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی انداز میں آئے، کسی بھی روپ میں آئے، کسی بھی شکل میں آئے، ہم اسلام کے دشمنوں کا فائدہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم ان کی تعظیم کو حرام سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں، شریعت کی روح سے بھی حرام ہے۔ قادیانیت سے اور ان کافروں سے تعلقات رکھنا قطعی طور پہ حرام ہے۔ ان کو فائدہ پہنچانا حرام ہے، ان کو نقصان پہنچانے کا جو بھی رستہ ہو، جو بھی طریقہ کار ہو، اس کو اپنانا ہے اور اس کو لے کر چلنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک آپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، جب ہر چیز اپنے مقصد کی بنیاد پہ نام بھی رکھتی ہے، مقام بھی رکھتی ہے، حیثیت بھی رکھتی ہے، جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جائے، اپنے مقصد کے لیے وہ اپنے پورا نہ اتر سکے، اس کام کے اندر استعمال میں نہ لائی جا سکے، وہ چیز اپنا نام بھی کھو جاتی ہے، مقام بھی کھو جاتی ہے، اپنی عزت بھی کھو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 250-300 کا ایک پلگ لیتے ہیں، چھوٹا سا پلگ ہے، موٹر سائیکل میں استعمال کرتے ہیں، اس کا کام ہے کہ موٹر سائیکل کے انجن کا کرنٹ لے کے اس گاڑی کو فراہم کرنا، اس کی طاقت کو، اس کے کرنٹ کو آگے پہنچانا۔ اگر وہی پلگ نکارا ہو جائے تو پھر وہ اپنا نام کھو جاتا ہے، اس کو پلگ کوئی نہیں کہتا، اس کو کچرے کا مال کہا جاتا ہے، اس کو کباڑ کا مال کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں ہم بھی ایک مقصد ایک نظریے کے تحت کھڑے ہیں، اگر مقصد کے ساتھ رہیں گے نام بھی رہے گا، عزت بھی رہے گی، مقام بھی رہے گا۔ اگر ہم نے اپنا مقصد کھو دیا، مقام کھو دیا تو پھر ہمارا نام بھی نہیں رہے گا، عزت بھی نہیں رہے گی۔ دفاع ختم نبوت کا کام کرنا شہادت بھی ہے، ایمان کا حصہ بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں بات دفاع ختم نبوت کی آئے گی پھر ذاتیات کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اپنے مفادات کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اپنی عزت کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اپنے نام کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اپنی میں کو چھوڑنا پڑے گا کہ میری بھی حیثیت ہے، میرا بھی مقام ہے، میرا بھی درجہ ہے۔ جس خاص مشن پہ کھڑے ہو اس خاص اور مشن پر اپنی عزت بھی قربان کرنا پڑے گی، مفادات بھی قربان کرنے پڑے گے، ذاتیات بھی قربان کرنا پڑے گی۔ اگر ہم یہ کر گزرے تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، جو آقا کی عزت پہ، آقا کی حرمت پہ، جو اپنی زندگی کے مقصد پہ، مقصد حیات پہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، میرا رب انہیں عزت بھی دیتا ہے، انہیں شان بھی دیتا ہے، انہیں مقام بھی دیتا ہے، انہیں رتبہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے تو کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب تک رب کے نام پہ بکیں گے نہیں، کٹیں گے نہیں، محبوب کی عزت و حرمت کے نام پہ قربان ہوں گے نہیں، اس وقت تک ہماری کوئی پہچان نہیں، کوئی تعارف نہیں۔ لیکن رب اپنے محبوب
لیے, ختم نبوت کے لیے, دین کی حرمت کے لیے ہمیں قبول کر لے, ہمیں خرید لے, پھر نام ہی نام ہوتا ہے. میں نہیں بتا سکتا نام کیسے ہوتا ہے. نام اللہ عمر کی طرح ہوتا ہے. نام کیسے ہوتا ہے. نام اللہ داد اللہ کی طرح ہوتا ہے. نام کیسے ہوتا ہے. نام امیر شریعت سید شاہ بخاری کی شکل میں ہوتا ہے. نام کیسے ہوتا ہے. نام امیر عصیمت علامہ نواز چلوی کی صورت میں ہوتا ہے. نام کیسے ہوتا ہے. نام علامہ دم طارق کی شکل میں ہوتا ہے. کیوں؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہماری عزت ہمارا وقار اسی میں ہے کہ ہم عزت رسول کے لیے, حرمت رسول کے لیے, رب کے دین کے لیے قربانی پیش کرتے رہے. ہم کریں گے, اللہ ہمیں عزت دے گا. اگر میں آ گئی, ذات آ گئی, مفادات آ گئے, میں بتا نہیں سکتا. آس پاس دیکھو گے بڑے بڑے نام آپ کو نظر نہیں آئے. میرے احباب, میرے احباب, میرے بزرگوں, توجہ کیجیے. یقیناً جینا حالات کے اندر جہاں دفاع ختم نبوت کو تشکیل دیا گیا, وہ منظر, وہ وقت, وہ حالات بڑے عجیب حالات تھے. وہ دن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے کانفرنس کے لیے یہاں منتیں کی, سماجنے کی, پورے ڈویژن کی پولیس یہاں پر موجود تھی کہ سٹیج نہیں لگ سکے گا, جلسہ نہیں ہو سکے گا. وہ وقت بھی تمہیں یاد ہوگا کہ بہت سے آئے ہوئے مہمان بھی قریب قریب سے پولیس کا سن کر واپس پلٹ گئے تھے. یہی دفاع ختم نبوت کے نوجوان تھے, یہی بزرگ مولانا قاری رفیق صاحب تھے, یہی احباب تھے جنہوں نے طے کیا تھا اگر آج ہم ہٹ گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہٹ جائیں گے. انہوں نے پورے منصوبہ بندی کے ساتھ, پوری ترتیب کے ساتھ اس پروگرام کے کرنے کا عزم کیا. پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ میں سے ہر ایک شخص, ہر ایک جلسے کا سامعین ورکر تھا, کارکن کی حیثیت سے. کسی کے ہاتھ میں کرسیاں تھی, کسی کے ہاتھ کے اندر دلیاں تھی. تم نے پروگرام کا اہتمام کیا, تم نے پروگرام کیا, تم نے پرچے بھی پھونکتے, تم استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. آج اس استقامت کا یہ نتیجہ ہے کہ تم ایک تاریخ کی صورت کے اندر کھڑے ہو. تو اللہ نے اس تاریخ کی وجہ سے آپ کو عزت دی ہے, مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے. اگر آج میں اور آپ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر بیٹھ گئے کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ, پھر یاد رکھو جو رب عزت دے سکتا ہے وہ رب عزت لے بھی سکتا ہے. جو رب مقام دے سکتا ہے وہ رب مقام لے بھی سکتا ہے. جو رب جوتے ادارے کسی کے ہاتھوں میں اٹھوا سکتا ہے, مشن کی بنیاد پہ, کاش کی بنیاد پہ, نظریے کی بنیاد پہ, تو نظریے کی گرفتاری کی بنیاد پر وہی جوتے انہی کی ہاتھوں سے تمہیں لگوا بھی سکتا ہے. آج دفاع ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ تمام احباب کو جہاں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جہاں کی استقامت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, وہاں پہ یہی بھی التجا, یہ درد مند اللہ اپیل بھی کرتا ہوں. ہم اسی مقصد کے اوپر ڈٹے رہنا, کھڑے رہنا. وقتی طور پہ تھوڑی سی مفادات کو زد بھی لگ جائے, برداشت کر جانا. اللہ بہت بڑا قدردان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.